تھا کہ معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو. جب تک مسلمان گناہوں سے بچ کر کے اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنی عبادات کو درست نہیں کرے گا، اس وقت تک حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. خدا کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. میرا تیسرا پیغام، میں ابھی جگہ جگہ جا کر اس تیسرے پیغام کو عام کر رہا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کرو. اگر آج ہم نے ان کی فکر نہیں کی تو یاد رکھو 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جو بچہ جوان ہوگا اس کے ایمان کی، اس کی دینداری کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. آج اسکولوں میں اور جدید تعلیمی اداروں میں ہندو مذہبی عقائد کو، ہندو تہذیب و تمدن کو نصاب کے اندر داخل کر کے پڑھنے والے چھوٹے بچوں کے ذہن کو کفر و شرک کی آلودگی سے گندا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. مسلمانوں، کیا ہم اور آپ بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے یا اس کے سد باب کی کوشش کریں؟ بولو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس کے سد باب کی کوشش کرنی چاہیے. کیسے کوشش ہوگی؟ ہم نے مدرسے کھول لیے، کیا مدرسے کھولنا کافی ہے؟ مدرسوں میں آنے والے بچوں کی تعداد 4 سے 4.5% ہے. بقیہ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بڑی تعداد وہ ہے جو پڑھائی سے دور ہے، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو پڑھ رہی ہے. کہاں جا کے پڑھ رہے ہیں؟ غیروں کے اسکولوں میں، عیسائی اسکولوں میں، مشنری اسکولوں میں. ہندوانہ تہذیب و تمدن کے درمیان وہ بچے پروان چڑھ رہے ہیں. کل اگر خدا کے ہاں ہم سے سوال ہوا کہ آپ نے مدرسے تو قائم کیے لیکن وہ بچے جو مدرسوں میں نہیں آ رہے تھے ان کے ایمان کے تحفظ کی کون سی کوشش کی، تو بتاؤ خدا کو کیا جواب دے؟ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. آج سے 150 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، اور پھر دارالعلوم کے طرز پر ملک کے طول و عرض پر جگہ جگہ چھوٹے اور بڑے مدرسے قائم کیے. میرے دوستوں، اگر مسجد کے مناروں سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو رہی ہے، آج ہمارے اور آپ کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، چہروں پر داڑھیاں ہیں، قرآن پڑھنے اور دین سیکھنے والے موجود ہیں، تو یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اب ہماری قربانی کا وقت آیا ہے. اب اگر ہم بیدار ہوئے اور ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کیا تو انشاءاللہ ان کا ایمان بھی محفوظ ہوگا، ورنہ یاد رکھو کل قیامت کے دن یہ ہمارا گریبان پکڑے گا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جمعیت کا یہ پیغام ہے کہ آپ جگہ جگہ مسلم اسکول قائم کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے ارادے کی دیر ہے. آپ کا ارادہ ہوا تو آپ نے عیسائی حکومت، انگریزوں کی حکومت قائم ہونے کے باوجود اس دیش میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کر لیا، مظاہر علوم سہارنپور کی بنیاد رکھ دی، مدرسہ شاہی مراد آباد قائم ہو گیا، جبکہ انگریز کی حکومت تھی اور یہ ادارے اور خاص طور پر دارالعلوم اور مدرسہ شاہی تحریک آزادی میں سب سے آگے کھڑے تھے. اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ مدرسہ شاہی کے اساتذہ بھی گرفتار، طلبہ بھی گرفتار، کام کرنے والے ملازمین بھی گرفتار، مدرسہ بند ہو گیا. انگریز کی اس ظالم حکومت کے
آنکھوں کے نیچے ہمارے اکابر نے اداروں کو قائم کیا، اور اداروں کو قائم کر کے انگریزوں سے آنکھیں نہیں چرائیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کی مخالفت بھی کی، اور ادارے بھی چلائے۔ آج ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، اگر اپنی نسلوں کو ارتداد سے بچانا ہے، اگر اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، تو آؤ ہم طے کریں کہ جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ کوشش کر کے مسلم اسکول قائم کریں گے، اور گلی گلی، گاؤں گاؤں، قصبے قصبے انشاءاللہ اس کی بنیاد رکھیں گے۔ میں 11 اگست کو انگلینڈ کے شہر برمنگھم کے ایئرپورٹ پر اترا، اور پروگرام پورے مہینے کا مرتب تھا۔ میں وہاں سے شروع ہو گئے پروگرام، 2 دن اس شہر میں، 3 دن اس شہر میں، 4 دن اس شہر میں، 5 دن اس شہر میں۔ ہر شہر میں مسلمانوں نے مجھ سے ایک بات کہی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اکثر شہر میں مسلمانوں نے مجھ سے کہا کہ تقریباً 27-28 سال تک مسلسل حضرت فدائے ملت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ یہاں تشریف لائے، اور حضرت ہر جگہ جا کے ایک ہی آواز لگاتے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اپنی نسلوں کے ایمان کو بچاؤ اور مسلم اسکول قائم کرو، گوروں کے ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکول میں مت بھیجو، اپنے اسکول قائم کرو۔ آج وہاں کا مسلمان ہر جگہ مسلم اسکول قائم کیے بیٹھا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب مولانا اسعد مدنی کی روح کو پہنچے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مولانا ارشد مدنی آپ کو آواز دے رہے ہیں کہ اگر مسلم اسکول کی ضرورت انگلینڈ میں تھی تو آج اس کی ضرورت ہندوستان میں پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ میرا یہ پیغام ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آخری چیز جمعیت علماء، میں نے جیسا شروع میں کہا کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ایک مذہبی جماعت ہے، اور آپ علماء ہیں، جمعیت سے جڑے ورکر ہیں۔ میں نے آپ کو جو پیغام دیے ہیں، آپ ان کے مطابق کام کریں گے تو کامیابی اسی وقت ملے گی جب ایک شرط آپ پوری کریں، اور وہ شرط یہ ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر، ہر کام کو انجام دیتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، تو اللہ آپ کو قوت عطا کرے گا، کام کرنے میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور خدا آپ کو سرخروئی سے مالا مال کرے گا۔ اور اگر دکھاوا ہوگا یا نیت کے اندر کھوٹ ہوگا تو ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے۔ میرے دوستو، میں آخری بات آپ سے کہوں گا، بیٹھے رہیے، بارش ہی تو ہو رہی ہے، بھیگیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔